ایمان سے کسی کا ڈر ہو، اب کسی کو بھینسوں کے ملازمت پر آپ رکھ لے، یا آپ کا کوئی ملازم ہو، یا آپ کہیں ملازم ہوں، تو مالک کی بات نہ سنیں تو مالک آپ کو سزا دے گا، نوکری سے نکال دے گا، وہ آپ کو دھتکار دے گا، سزا دے گا، وہ تکلیف دے گا یا تکلیف دے باتیں کرے گا، تو آپ ڈرتے ہوئے جائیں گے یار لیٹ ہو گیا تو مالک نے اپنی کمپنی میں داخل نہیں ہونے دینا، اب اس نے کام سے نکال دینا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، وہ دن کا 2000 دیتا ہوگا، 4000 دیتا ہوگا، کسی کی لاکھ تنخواہ بھی ہو تو وہ 3000 بنتا ہے، تقریباً 3300 بنتا ہے۔ وہ 3300 دینے والا اگر سارا دن بھی کھڑا رکھے تو ہم کھڑے رہتے ہیں، وہ تو رب کریم پھر بھی کہتا ہے پہلے اپنے منہ دھو کے آ، پہلے اپنے آپ کو سنوار تو صحیح، پہلے اپنے چہرے کو پانی سے دھو تو صحیح، چہرے کو روشن کر اور خوش باش ہو کے اشاش بشاش چہرے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ۔ تو دوستان گرامی قدر اگر ہم نہ جائیں تو وہ نکال دیتا ہے۔ نوکری سے نکلنے کا اتنا ڈر ہے، جو ہمیں 3000 یا 4000 دے رہا ہے یا 1000 روپیہ دے رہا ہے یا 500 دے رہا ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، اور جو ہمیں زندگی کی سانسیں دے رہا ہے، جو ہماری ہر سانس پر نگہبانی کر رہا ہے، جو ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، جو سورج کی کرنیں ہم پر نچھاور کر رہا ہے، جو ہوا اور آکسیجن ہمیں دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، صاحبان محتشم وہ رب بلاتا ہے تو کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ذہن نشین کر لیں، آقا جانی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے روزے رکھا کرو، وَآتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ عمل بھی ہم سے چھوٹ گیا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذمہ دار ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، چونکہ عمومی میرے سامنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، تو آج تک کسی نے پراپرلی مکمل طور پہ جو اللہ اور اس کے محبوب کا حکم ہے اس امر کے مطابق عشر نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں فصلیں تباہ ہو گئی، آج حالات کیسے آ گئے؟ تو جب رزق میں برکتیں نہیں، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں، یار ہمارے رزق میں برکت نہیں، بڑا کماتے ہیں رزق میں برکت نہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں؟ جب مال میں میل رہتی ہے، تو جب تک میل رہے گی برکت ختم ہو جائے گی، اور میل نکال دیں تو برکت آ جائے گی۔ تو ہم نے تو عشر دینا ہی بند کر دی، اور ذہن نشین کر لیں اگر جو بندہ، ایک بندہ قصور والی سائڈ پہ زالہ باری ہوئی، لوگوں نے کہا جاؤ یار اپنی فصل دیکھ، ہر بندہ گیا اپنی اپنی فصل دیکھی، کسی کی آدھی زالہ باری کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے ختم ہو گئی، وہ زالہ باری ہوئی، جب پنجابی گڑا کہنے ہیں، وہ زالہ باری ہوئی، اس نے فصل کو تباہ کر دیا۔ عزیزان محتشم وہ نہ گیا، لوگوں نے کہا یار تو بھی چلا جا، کہا میں کیوں جاؤں، جب میں نے کبھی عشر نہیں کھایا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میری فصل کو تباہ کرے گا؟ فصل نہ بھی ہوئی تو روزی کا مالک تو وہی ہے، وہ جانے ہوں دا کام جانے، میرا جنہ کام سی میں کر رہا ہے۔ عزیزان محتشم لوگوں نے دیکھا آس پاس زالہ باری ہوئی، ساری فصلیں تباہ ہو گئی، اس کی فصل ویسے ہی، اس کی فصل پر ایک بھی ایسے لگتا تھا جیسے ایک بھی دانہ یہاں گرا ہی نہیں، زالہ باری کا ایک دانہ بھی نہیں، ایک گٹھلی بھی نہیں گری جس نے فصل کو تباہ کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنی فصل میں سے عشر نکالتا تھا۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، آج تباہیاں کیوں ہیں؟ آج یہ حالات کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم نے احکامات شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام چھوڑ دیے۔ تو دوستان گرامی قدر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرما رہے تھے یقولو ایھا الناس، حضور فرما رہے تھے اے لوگو انہو لا نبی بعدی،
ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں۔ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ الا فاعبدوا ربکم، جان لو اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ یہ تلقین فرمائی حضور نے، بار بار تلقین فرمائی، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بار بار تلقین جو حدیث میں آ رہی ہے، تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ گرمیوں کے موسم میں تو لوگوں نے ویسے ہی روزے چھوڑ دیے، کوئی بیماری لے لیتا ہے، کوئی بیماری لے لیتا ہے۔ تو جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پوری رات اپنے رب کی عبادت میں گزارا کرتے، قیام میں گزارا کرتے، قیام اللیل میں گزارا کرتے، اللہ کی راہ، اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزارتے، رکوع میں گزارتے، سجود میں گزارتے، پوری رات اپنے بستر پہ نہ لیٹتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ آج ہم اپنے انداز دیکھیں، اور یہ تینوں چیزیں بار بار حدیث میں جڑی ہوئی۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسِكُمْ، یہاں اور اضافت کے ساتھ الفاظ ہیں کہ رضامندی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیا کرو، جھجک نہ محسوس کیا کرو، خوش ہو کے دیا کرو۔ یار یہ عشر تو پہلے نکالو، باقی باتیں بعد میں۔ ایک بندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چٹیل میدان پہ کھڑا تھا، اسے آواز آئی، ندا آئی، یہ حضور خود واقعہ بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے آواز آئی کہ ایک بادل ہے، کالی بدلی کہہ لیں، بادل ہے، بادلوں سے آواز آئی کہ وہاں برس جا، فلاں کے باغ میں، فلاں بن فلاں کے باغ پر جا کے برس۔ بدلی اٹھی، چل پڑی، وہ بندہ بھی پیچھے پیچھے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ وہ پہاڑی رستہ آ گیا، پہاڑی سلسلہ آ گیا، تو پہاڑوں پر بارش برس پڑی۔ اب پانی جمع ہوا، پھر پانی آگے پہاڑوں میں نالیاں بنی ہوتی ہیں، وہ نالیوں میں گیا، آگے بڑا نالا بن گیا، وہ نالے میں گر گیا، نالا آگے چل پڑا، بندہ پیچھے، پانی کے پیچھے، کہ اس سے آواز آئی ہے کہ فلاں باغ میں چلے جا، فلاں باغ پہ برس، اور فلاں باغ کو سیراب کر دے۔ تو اس باغ کو اس نے سیراب کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلتے چلتے آگے وہ نالا بند ہو گیا، ایک بندے نے کدال اٹھائی ہوئی اور وہ پانی کو آگے لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ تو وہ بندہ سوال کرتا ہے، یار بتا تو صحیح، یہ سارا ماجرا، یہ سارا جو فیض ہے اور کرم ہے اللہ کا، یہ کیسے ملا؟ کہ میں اپنے باغ کو سیراب کرتا ہوں، میں نے کبھی کوئی اور انتظام نہیں کیا، اللہ بارش کے ذریعے میرے باغ کو سیراب کرتا ہے۔ کہ یہ سارا فیض کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا میں جب باغ سے روزی حاصل کرتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اور سب سے پہلا حصہ اپنے رب کے نام لگاتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال قرب قبیلے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس کی حفاظت کے لیے رکھتا ہوں، میں اس کے لیے رکھتا ہوں وہ کسی نہ کسی بہانے میرے باغ کو سیراب کر دے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ہم اگر آج عشر دینا شروع کر دیں تو جو ہماری فصلوں میں برکت نہیں رہی وہ برکت آ جائے، برکت لوٹ آئے گی۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی راہ میں بانٹو اور زکوٰۃ دو تو خوش دلی سے دیا کرو، کھلے دل سے دیا کرو، سب سے پہلے اس کے نام کا حصہ نکالو کہ یار یہ میری فصل ہوئی
اور یہ حصہ اللہ کا بنتا ہے، سب سے پہلے یہ نکالو، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے رب کے نام کا حصہ ہوگا۔ تو دوستان گرامی قدر، پھر ذہن نشین کر لو۔ اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں وَآتِیُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم یہ کام کرو گے اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔